پھر یہ فریضہ حج جو ہے وہ ادا ہوتا ہے. اور یہ جان لیجئے کہ یہ بندوں پر اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے. یہ آیت ہمیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. دو چیزوں کی طرف واضح طور پر اشارہ کر دیا گیا. ایک یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے، یعنی کہ یہ فریضہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی حدیث میں کہ قرآن مجید نے اسے حج کو فرض قرار دیا، لہذا ارکان اسلام میں سے 5واں رکن وہ حج کی عبادت قرار دی. حج کا انکاری وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کے پاس حج کے لیے ضروری سامان موجود ہو، سواری موجود ہو، استطاعت ہو، وہ فوراً اسی وقت حج ادا کرے، جلدی کرے. ایسا نہ ہو کہ اب حج فرض ہو چکا، اب یہ کل کو وسائل نہیں رہتے، تو کیونکہ ایک دفعہ فرضیت ہو چکی، اب اگر ادا نہیں کر رہا تو وہ گناہ گار ہوگا، اسے جواب دہی کرنا ہوگی. جیسے ہی انسان کے پاس وسائل اکٹھے ہوں، اسے فوری طور پر حج کی ادائیگی جو ہے وہ کرنی چاہیے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت فرمان ہے اس کے بارے میں کہ استطاعت کے باوجود اگر کوئی حج کی ادائیگی نہیں کرتا تو میرے لیے وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امور دین کے بارے میں بڑی سختی سے کام لیا کرتے تھے. آپ کا ارشاد ہے کہ میرا پختہ ارادہ یہ ہے کہ میں ان شہروں میں جو اسلامی حکومت میں شامل ہو چکے ہیں کچھ لوگوں کو روانہ کروں جو یہ جائزہ لیں کہ کون کون شخص ہے جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، اور ان پر میں جزیہ لاگو کروں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ یہود و نصارہ میں شامل ہیں اور وہ جزیہ دے کے اسلامی ریاست میں رہ سکتے. یہ گویا کہ تشریح کر دی انہوں نے اس حدیث مبارکہ کی، اس فرمان نبوی کی علی صاحب صلاۃ والسلام، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمایا تھا کہ استطاعت کے بغیر اگر کوئی حج نہیں کرتا تو ہمارے لیے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے. اس کا شمار گویا کہ انہی میں سے ہو. حج کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح سے اس کی ترغیب بھی جو ہے وہ عطا فرمائی، اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور ترغیب بھی جو ہے وہ دی، اور مختلف انداز میں فرما کر اس کا شوق دلوایا. چنانچہ آپ نے فرمایا، یہ متفقن علیہ حدیث ہے جس کا لب لباب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہ جو شخص بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتا ہے پھر وہ نہ تو کوئی فحش عمل کرتا ہے، نہ کوئی بدگوئی کرتا ہے، نہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کرتا ہے، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ جو ہیں معاف فرما دیتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اور وہ ایسا میزبان، اللہ جیسا میزبان، جب وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور جب وہ اس سے مغفرت چاہتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. ترمذی اور نسائی میں حدیث نقل فرمائی گئی کہ حج اور عمرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار کیا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ دونوں ہی فقر اور احتیاج اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے. اس سے انسان کا رزق بھی بڑھتا ہے، فقر بھی دور ہوتا ہے، اور گناہوں سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت بھی فرماتا ہے. حج مبرور وہ حج جو کہ پورے اخلاص اور شعور اور خلوص نیت اور پورے آداب و شرائط سے کیا جائے. پھر فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ جس کسی زائر حرم سے تمہاری ملاقات ہو تو اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر پہنچے اسے سلام کیا کرو اور اس سے مصافحہ کیا کرو
اور اس سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے، اس لیے کہ ابھی وہ بالکل اسی طرح پاک ہے جیسے کہ حج سے پاکیزہ ہو کر نکلا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ وہ اس کی گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ کر چکا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو دعا ہوگی وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ دیکھیے تاکید کی گئی، لوگ جا کر کے حجاج سے اس طرح دعائیں کرواتے ہیں، لیکن زیادہ تر اپنی حاجات کے لیے، دنیاوی مال و مال کے لیے۔ اللہ سے مانگنے والی حقیقی شے تو آخرت ہے میرے دوستو، وہ مغفرت ہے جو انسان کو اگر مل جائے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اس نے اس کیا، یا رسول اللہ میرا جسم بھی کمزور ہے، میرا دل بھی کمزور ہے، میں جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا، مجھے کوئی ایسا جہاد بتا دیجئے جس میں مجھے کانٹا تک نہ لگے اور میری مغفرت بھی ہو جائے، مجھے ثواب بھی اتنا حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کرو، اسے تمہیں لڑنے کی طاقت تو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا ہی اجر عطا فرما دیں گے جیسا کہ کسی جہاد میں تم نے حصہ لیا۔ یہ بھی ایک ترغیب کا انداز تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ، یہ متفقن علیہ روایت ہے، مسلم اور بخاری دونوں میں آئی ہے کہ ایک شخص میدان عرفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب سواری پہ تھا کہ یکا یک سواری سے نیچے گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اسی احرام میں کفن بنا کر کے دفن کر دو، جس روز یہ قیامت کے اٹھے گا یہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ بھی حجاج کا ترانہ ہے۔ احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہنا، ایک مرتبہ کہنا تو واجب ہے، اور 3 مرتبہ کہنا سنت ہے، کم از کم 3 مرتبہ، جب بھی کہے 3 مرتبہ ضرور کہے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور احرام باندھنے سے اور پھر مزدلفہ سے واپسی پر جب تک کہ جمرات کی پہلے دن ایک جمرے کی رمی کرنا ہوتی ہے جو جمرہ کبریٰ کہلاتا ہے، بڑا شیطان جسے عرف عام میں کہہ دیتے ہیں، اس رمی وہاں پہنچ کر کے یہ ترانہ موقوف ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر تکبیر شروع ہو جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر تکبیر کا ترانہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ پروردگار، جو بندے تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں ان کو کیا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا داؤد وہ میرے مہمان ہیں، اور ان کا یہ حق ہے کہ میں دنیا میں ان کی خطائیں معاف کروں اور آخرت میں ان کو جب مجھ سے ملاقات کریں میں ان کو بخشش دے دوں۔ اللہ کا حق بندوں پہ حج کرنا، اور حاجی کا حق اللہ پہ دنیا میں بھی اس کی خطائیں معاف کرے، آخرت میں اس کی مغفرت فرما دے۔ اب بتائیے اس سے بڑا انعام اور کیا مل سکتا ہے؟ اس حج کے وجوب کی چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ مسلمان ہو، اگر مسلمان نہیں تو اس پہ حج فرض نہیں ہے، پھر باقی ساری گفتگو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مسلم ہو، نمبر 2 یہ کہ عاقل ہو، مجنون پہ حج واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ تیسرا بالغ ہو، نابالغ بچہ جو ہے وہ اگر حج کرتا ہے تو اس کا نفلی حج ہوتا ہے، اس کا فرض ادا نہیں ہوتا، فرض ادا ہوگا جب بالغ ہو جائے گا پھر حج کے لیے جائے۔ تو 3 یہ موٹی موٹی شرائط ہو گئیں، اسلام، عاقل اور بالغ۔ چوتھی بات، من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت بھی رکھتا ہو، اور استطاعت میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، بدنی استطاعت بھی، اگر بیمار ہے، لاغر ہے، چل بھی نہیں سکتا، لنگڑا ہے، لولا ہے، تو یہ اس پہ حج فرض نہیں ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو حج کروا سکتا ہے، جسے حج بدل کہتے ہیں، جس کی انشاءاللہ تشریح بعد میں آ جائے گی۔
تو استطاعت بدنی بھی ہو اور استطاعت مالی بھی ہو، یعنی کہ اس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد اتنا مال ہو، زیادہ راہ ہو، جو کہ وہ سفر وہاں پہنچنے کے لیے ضرورت ہے وہ بھی کر سکے اور وہاں کا خرچ بھی کر سکے۔ ضرورت اصلیہ کہتے ہیں کہ وہ مال، وہ خرچہ کا یعنی خرچ جتنا مال جس میں زندگی گزارنا روزمرہ کی جو ہے وہ ضروری ہے، اور پھر جو پیچھے اپنے وہ ڈیپینڈنٹس یا وہ لوگ جن کا نان و نفقہ اس کے ذمہ ہے، جنہیں چھوڑ کے جا رہا ہو، ان کے لیے اس تمام عرصے کا کھانے پینے کا اور ان کی ضرورت کا مال وہ چھوڑ کر کے جائے۔ اگر مقروض ہے تو قرض ادا کر کے جائے، مقروض پہ حج واجب نہیں ہے، قرض ادا کرے۔ یہ بھی استطاعت کی وسعت میں جب آپ جائیں گے تو اس میں یہ شامل ہو جائے گا۔ اور پھر اگر کسی کا کوئی معاملہ اس کے ذمے ہے تو اس سے اجازت لے کر کے جائے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ یعنی کہ پانچویں وجوب کی شرط ہو جائے گی کہ وہ آزاد بھی ہو، غلام یا کنیز پر حج فرض نہیں۔ پھر کوئی خوف نہ ہو، رستے میں امن ہو، اگر جنگ و جدال ہے، حالات خراب ہیں، سفر میں جان جانے کا اندیشہ ہے، خوف کی کیفیت ہے، کسی ظالم بادشاہ کی طرف سے کسی چیز کا اندیشہ ہے، جان کا اندیشہ ہے، مال کا اندیشہ ہے، عزت و آبرو کا اندیشہ ہے، تو ان حالات میں حج فرض نہیں رہتا، حج جو ہے وہ پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے۔ اور دیگر شرائط میں سمجھ لیں کہ وہ جسمانی صحت کا معاملہ تو جو ہے وہ سر فہرست آ جائے گا۔ یہ وہ شرائط ہیں جو حج کے واجب ہونے کے لیے ضروری۔ اور ایک شرط جو بلکہ دو شرائط کہہ لیں جو صرف خواتین کے لیے ہیں، نمبر ایک کہ اس سفر کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ہمارے اہل تشیع کے ہاں یہ شرط نہیں ہے، لیکن اہل سنت والجماعت خاص طور پر حنفی حضرات جو ہیں ان کے ہاں یہ شرط لازمی ہے۔ اگر سفر 3 دن یا 3 رات سے زائد ہو تو ایسے سفر میں خاتون کے ساتھ شوہر کا ہونا یا محرم کا ہونا ضروری ہے۔ محرم اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ کسی بھی صورت میں نکاح نہ ہو سکتا ہو، بھائی ہو سکتا ہے، والد ہو سکتا ہے، بھتیجا ہو سکتا ہے، بھانجا ہو سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ محرم کی فہرست نیچے چلی جائے گی اس میں ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ قابل اعتماد بھی ہو، وہ کوئی شر نہ ذہن میں رکھتا۔ ہاں البتہ اس شرط کو نرم کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جو آج کل خواتین بغیر محرم کے مختلف خواتین کے گروپ کے ساتھ چلی جاتی ہیں، وہ غالباً اسی نرمی کے جو اصول ہے اس کے تحت جاتی ہیں، اس لیے کہ ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، سوء ظن نہیں رکھنا چاہیے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر قابل اطمینان اور قابل اعتماد رفقائے سفر مہیا ہوں، یعنی خواتین کے ساتھ کوئی ایک ایسی خاتون جا رہی ہے جس کے ساتھ محرم، حقیقی محرم نہیں ہے، لیکن خواتین کا ایک ایسا گروپ موجود ہے جس میں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہو، اسے اعتماد ہو، تسلی ہو، تو ان خواتین کے گروپ کے ساتھ وہ سفر کر سکتے۔